بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی سے آج کی اس ہفتہ وار اصلاحی مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دیکھیے، دین کے بہت سارے ارکان اور بہت سارے شعبے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں صرف عبادات کو دین سمجھا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، حج کر لینے کو دین سمجھتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ نکالنے کو دین سمجھا جاتا ہے، اور اس سے باہر کی جو باقی زندگی ہے اس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ اس میں ہماری منشا اور مرضی چل سکتی ہے۔ ہم لین دین جس طرح بھی کریں شاید یہ ہماری منشا پر منحصر ہے۔ تجارت ہم جیسی بھی کریں اس میں بھی ہماری مرضی کا دخل ہے۔ معاشرت ہماری جیسی بھی ہو اس باب میں بھی شاید دین کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے امت عبادت میں آگے جا رہی ہے، معاملات میں الٹے قدموں پیچھے آ رہی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ پیچھے آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں دین اسے سمجھا جاتا ہے، کوئی آدمی تہجد گزار بن جائے کہتے بہت نیک آدمی ہے یہ، اور اسے دین نہیں سمجھا جاتا کہ جو ڈیوٹی آپ، جس کی تنخواہ آپ لے رہے ہیں وہ ڈیوٹی بھی آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس میں تو خیال بھی نہیں آتا اسے کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے۔ بعض مرتبہ لوگ خوش ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ نے ایسا فضل کیا، ایسی ملازمت ملی، جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس بیچارے کو یہ بھی اللہ کا فضل لگ رہا ہے، جبکہ یہ فضل نہیں ہے، یہ نفس و شیطان کا اسے دھوکہ لگا ہوا ہے۔ بھلے اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا کہ تم ملازمت کو وقت پورا نہ دو، تنخواہ پوری لو، یا آنے والے کا کام نہ کرو اسے چکر لگواؤ؟ عام بات ہے نا اداروں میں، محکموں میں۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا تعلق دین اور شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق میری طبیعت اور مزاج سے ہے، جی چاہے گا تو کام کر دیں گے، نہیں جی چاہے گا تو دھکے کھلائیں گے اس کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دین کی تعلیمات تمام شعبوں کو شامل ہیں، سب کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ آپ تاجر ہیں تو آپ کے لیے بھی ہدایات ہیں کہ دیکھو تجارت کرنا امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ،
سچائی کے ساتھ، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، بول میں کمی نہ کرنا. چیز کہیں کی ہے، بتا کہیں کی رہے ہیں، بیچ رہے ہیں اسے، بس اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. آخر کوئی تو تعلق معاملات کا اور تجارت کا شریعت مطہرہ سے ہے کہ حضور فرما رہے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر یہ دین نہ ہوتا تو اتنی بڑی فضیلت بھی نہ ہوتی. پتہ چلا کہ مسلمان کی تجارت بھی اس کی شریعت کے تابع اور ماتحت ہے، اس کے جملہ معاملات بھی شریعت کے ماتحت ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شعبے میں شریعت کے اتباع کا حکم ہو، دوسرے میں آزاد ہو. یہ ایسا تو کم و بیش نصرانیوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں جی چرچ اور گرجا تک تو دین کا تعلق ہے، مذہب کا تعلق ہے کہ ہر سنڈے کو ہم کہاں چلے جائیں؟ چرچ چلے جائیں. باقی تجارت کیسے کرنی ہے، سود کھانا ہے یا نہیں کھانا، کون سا قانون کیسا بنانا ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، پارلیمنٹ سے ہے. وہ ہم خود طے کریں گے. تو انہوں نے صدیوں پہلے اس دین کو صرف گرجا کی، چرچ کی چار دیواری میں قید کر دیا. قید کیا کر دیا؟ اپنی جان چھڑا لی اس سے. ہم کیسے رہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور ہم تجارت کیسے کریں یہ ہمارا معاملہ ہے. ہماری معاشرت کیسی ہو یہ ہمارا معاملہ ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین سے تعلق فقط ہمارا اتنا ہے کہ ہم چرچ پابندی سے جایا کریں، بس ہم دیندار آدمی ہیں. کم و بیش بہت سارے مسلمانوں کی سوچ بھی ایسی ہے. وہ کہتے ہیں بھئی دین سے سیاست کا کیا تعلق، اور دین سے حکومت کا کیا تعلق، اور دین سے تجارت کا کیا تعلق. تو نظر ثانی کر لو پھر تمہارا کیا تعلق ہے دین سے. اگر سارے شعبوں میں بھاگنا ہے، کہیں بھی دین گوارا نہیں ہے، قبول نہیں ہے. اسلامی سیاست بھی قبول نہیں، اسلامی تجارت بھی قبول نہیں، اسلامی معیشت اور معاشرت بھی قبول نہیں. تو بھئی سیدھا کہو کہ ہمیں یہ دین ہی قبول نہیں. دین تو سارے شعبوں کو حاوی ہے، سب میں اسی کی ماننی پڑے گی، اسی کی بات قبول کرنی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہمارے ہاں تجارت کی جاتی ہے اور مسلمان اس بات سے بہت غافل ہیں کہ شریعت مطہرہ نے معاملات کے لیے کتنی ہدایات دی ہیں. ایک دوسرے سے معاملہ کرو، بہت صاف کرو، بالکل واضح ہونا چاہیے، نکھرا ہوا ہونا چاہیے. اب تجارت کر رہے ہیں، دو بھائی ایک کاروبار پر بیٹھ رہے ہیں. یہ کتنا خرچہ اٹھا رہا ہے کوئی پتہ نہیں، یہ کتنا خرچہ اٹھا رہا ہے کوئی پتہ نہیں. کہتے ہیں ہمارے ابا کا کام ہے، کاروبار تو ہمارے ہی ہے. صاحب بے شک آپ کے والد کا کام ہے، لیکن شرعاً آپ مالک نہیں ہیں اس کے. آپ کو ان کی اجازت سے اٹھانا چاہیے. پوچھیں میری جیب خرچی ہے، میرا اس کے اندر شیئر اور حصہ ہے کام میں ملازمت کرتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے آپ متعین فرمائیں. والد سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا میں نے حصہ متعین کیا، 20% آپ کا ہے. اب آپ اس 20% کے اندر رہ کر خرچہ اٹھا سکتے ہیں، خرچہ اٹھا سکتے ہیں. دو بھائی ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، اب دونوں وراثت میں شریک ہیں، کاروبار میں بھی شریک ہیں. اندھا دھن چل رہی ہے. یہ جو جی چاہتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، یہ جو جی چاہتا ہے وہاں خرچ کرتا ہے. دونوں کا طرز عمل حرام ہے. تجارت حلال ہے، کام حلال ہے، کوئی اس میں حرام چیز بیچ نہیں رہے. میں نے یہ نہیں کہا ان کی تجارت حرام ہے، میں نے کہا دونوں کا طرز عمل حرام ہے. یہ بھی اپنے آپ کو حساب کا پابند نہیں سمجھتا.
وہ بھی اپنے آپ کو حساب کتاب کا پابند نہیں سمجھتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ الگ سے پیسے جمع کر رہا ہے، وہ الگ سے پیسے جمع کر رہا ہے. یہ شکایت اکثر مشترکہ کاموں میں عام ہے. باپ زندہ ہے تو باپ سے نہیں پوچھتے کہ ہم یہ اٹھا لیں، اجازت ہے آپ کو آپ کی طرف سے، یا ہمارا خرچہ بتائیں ہم کتنا اٹھائیں، یا آپ ان سے اپنا خرچہ منظور کرا لیں. میں مہینے کے 20,000 روپے اٹھانا چاہتا ہوں، یا 40,000 روپے میرا خرچہ ہے، یا میں شادی شدہ ہوں میرا 50,000 روپے خرچہ ہے. وہ کہ ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے. اب آپ 50,000 اٹھا لیے، ہر مہینے اٹھائیں، آپ بچ جائے وہ آپ کا. وہ کہے بھئی آپ کے پیسے 50,000 روپے آپ کے ہیں، آپ جو چاہے کریں اس کا. بچوں کا دودھ لیں، کپڑے لیں، گھر کا راشن خریدیں، کچن چلائیں، بچ جائیں تو آپ جمع کریں. اب یہ کیا ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی، بالکل صاف ہو گئی. اب والد کہتے بھئی جو لو ہمیں بتا دو، وہ بتانے کو تیار نہیں ہے. کہتے کام کروانا ہے ہم سے یا نہیں کروانا؟ ابا ٹٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں کام سے بھی جائے گا یہ کام سے ہی جائیں گے، خان صاحب آئیں گے نہیں. پھر یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اب آپ ایک مرتبہ اپنی حیثیت کا پہلے تعین کرا لیں. آپ کی کیا حیثیت ہے کاروبار میں؟ عربی زبان کا مقولہ ہے تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان. معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. یہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس پہ بڑا زور دیا ہے. جب معاملات صاف نہیں ہوتے وہ جھگڑے بہت جلدی ہوتے ہیں، جلدی ہاتھ گریبانوں تک پہنچ جاتے ہیں. پہنچیں گے نا، ہم خود پہنچا رہے ہیں. اب کسی سے کوئی چیز منگائی، اس کے پیسے نہیں دے رہے، یہ معاملے کی خرابی کی علامت ہے، معاملے کی خرابی کی علامت ہے. ایک مرتبہ ایک گھرانے کا مسئلہ میں نے دیکھا کہ دو ہمزلف آپس میں لڑ پڑے. کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے ہمزلف کا. کس بات پر لڑ پڑے؟ ایک جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے اور دوسرا اس سے فرمائش کر رہا ہے کہ آپ میرے لیے یہ چیزیں لے آئیں گے. انہوں نے کہا میں لے آؤں گا، میں لے آؤں گا. اب وہ چیزیں باہر سے لائے ہوئے، باہر سے کوئی چیز آئے گی، کوئی پاؤنڈ میں آئے گی، یورو میں آئے گی، کہ ڈالر میں آئے گی یا ریال میں آئے گی، کوئی آسمان سے مفت میں تو نہیں آئے گی. وہ لے آئے. لانے کے بعد ان کا بل بن گیا 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ روپے کا. اب وہ چیزیں ان کو دیں، اب وہ لانے والے بیچارے شرم میں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میرے ہمزلف بھی ہیں، میں ان سے کیسے مانگوں؟ یہ سمجھ رہے ہیں گفٹ لائے ہیں. جو زبان سے فرمائش کی جائے وہ گفٹ نہیں ہے، الا یہ کہ لانے والا کہہ دے یہ ہماری طرف سے ہے، پھر صحیح ہے. آپ دینا چاہتے ہیں، وہ لینا نہیں چاہتا، لیکن وہ لینا چاہتا ہے، آپ دینا نہیں چاہتے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت والا ہمارے فرمایا کرتے تھے دیکھو ایک ضابطہ بناؤ، وہ ہدیہ نہیں ہے جو تم اپنے طور پر کسی سے مانگو، وہ ہدیہ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اپنی خوشی سے دے دے، پھر وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی. لیکن ہدیہ وہ ہے جو وہ از خود پیش کرے، یہ ہدیہ ہے. تو کاروبار پر بیٹھتے ہیں، آج کل گھر گھر جھگڑا ہے، اولاد والدین سے نالا نظر آتی ہے، کہتے جی ہم خرچہ اٹھاتے ہیں، ابا خرچہ نہیں اٹھانے دیتے. بھائی وہ مالک ہے، اس کو اختیار ہے آپ سے پوچھنے کا، اور آپ کو برا ماننے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ دین کو سمجھتے ہیں تو دین پر عمل بھی کریں. پھر یہ کیسی دین کی سمجھ ہے؟ آپ پیسے اٹھاتے وقت تو اپنی چلانا چاہتے ہیں، باقی نماز میں اللہ کی چلاتے ہیں. نہیں، وہاں بھی اللہ کی چلائیں، وہاں بھی شریعت کی مانیں. تو معاملات ایسے کریں جیسے اجنبی ہوتے ہیں، اور معاشرت کیسی ہو؟ جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں. انشاءاللہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی اختلاف نہیں ہوگا. اب اختلاف ہوتا ہے، مشترکہ کاروبار ہے، اور اس مشترکہ کاروبار میں سے ایک بھائی پیسے نکال کر پراپرٹی خرید رہا ہے چپکے سے، اور دوسرے بھائی کو خبر ہی نہیں ہے.
جب تقسیم کا وقت آیا پتہ چلا جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس نے تو 10-15 سال میں اس سے زیادہ کما بھی لیا ہے پیچھے سے. یہ جائز ہے اس کے لیے؟ یہ حرام ہے، چوری ہے، یہ چوری ہے. یہ آپ نے مشترکہ کاروبار سے اپنے حق سے زیادہ اٹھایا اور اپنے شریک اور پارٹنر کو، اپنے سگے بھائی کو اطلاع بھی نہیں دی. یہ چوری ہے. اسے کون چوری سمجھتا ہے بھائی آج کل؟ کہتے ہماری دکان ہے، ہمارا کام ہے، ہم جیسے چاہیں خرچ کریں. یاد رکھیں شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ایک شعبے میں نہیں، 2 شعبوں میں نہیں، صرف عبادت میں نہیں، صرف طہارت میں نہیں، تجارت میں بھی دین کی مان لو، معاملات میں بھی دین کی مان لو. معاملات کو صاف رکھنے کی کوشش کرو. معاملات کو ہم صاف نہیں رکھتے. کسی سے قرض لے لیا، اب اس کا قرض نہیں لوٹا رہے، یہ معاملے کی خرابی ہے. وہ بیچارہ چکر لگا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، یہ حیثیت بھی رکھتا ہے پھر بھی نہیں دیتا. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں پہنچی؟ اگر گنجائش ہو، آدمی تندرست نہیں ہے، غنی ہے، پھر بھی ٹال مٹول کرتا رہے، آئے کہتا بھی ابھی نہیں ہے پھر آنا، ابھی نہیں ہے پھر آنا. یہ بھی اس دینے والے کی پکی توبہ کراتا ہے کہ تو نے دیا کیوں تھا مجھے، اور دوبارہ دے گا. توبہ کراتا ہے اس کی. اور وہ بھی ایسی توبہ کرتا ہے کہ پھر وہ ضرورت مند کو بھی نہیں دیتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ پوری توبہ کر لیتا ہے بھائی آئندہ اب تو قرض دیا، قرض بھی گیا اور میں بھی گیا اس کے ہاتھوں میں، اب ضرورت مند بھی آئے گا نا، ایسی پکی توبہ کرائے گا یہ اس ضرورت مند کو بھی نہیں دے گا. یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے. معاملات کو صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اپنے اپنے حصے کے مطابق نفع وصول کرنا اس کی اجازت ہے. مشترکہ کاروبار کریں، خرچ باندھ لیں. روزانہ حساب نہیں کر سکتے، 3 مہینے میں نہیں کر سکتے، سال میں کر لیں. خرچ باندھ لیں، بھائی میں 50,000 اٹھاؤں گا، آپ 50,000 اٹھائیں. اندازہ ہوتا ہے نا اتنا ہمارا بن جائے گا. سال کے آخر میں ہم حساب کریں گے. اگر پورا پورا اٹھایا ہے تو بسم اللہ، معاملہ صاف ہے. کم اٹھایا ہے تو اور لے لیں، زیادہ اٹھایا ہے تو اپنے خرچے میں کٹوا دیں. یہ میری طرف پیسے میرے بنتے تھے 5 لاکھ اور میں نے اٹھا لیے 6 لاکھ. اب ہر مہینے میں خرچ میں سے اتنے کم لوں گا تاکہ میرے اوپر جو ادھار یا قرض چڑھ گیا ہے وہ اتر جائے. یہ سمجھ کر ہاتھ کو دراز کرنا مال میں کہ ابا کی دکان ہے یا بھائی ہیں، کیا ضرورت ہے حساب کتاب کی. بعض مرتبہ بعض لوگ آتے ہیں نا دارالفتہ میں، کہتے ہیں خوشی سے کام چل رہا ہے، بس ہم تو بھائی ہیں. آپ یقین جانیں اللہ سب کی محبتیں برقرار رکھیں، پھر بھائی میں ہی دشمنی ہو جاتی ہے جب احتیاط نہیں ہوتی. کہتے جی اس نے پیسوں سے اتنی جائیداد بنا لی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، یہ زیادہ اٹھاتا رہا، ساری زندگی دوسرا بھائی اور اس کے بچے اب اس بھائی کو چور کہتے رہیں گے. یہ محبت رہی؟ محبت نہیں رہی. تو اتباع شریعت کا کریں گے، معاملات بھی صاف رہیں گے، محبتیں بھی باقی رہیں گی، اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کبھی نفرت نہیں آئے گی. جس کا معاملہ صاف ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی عزت دلوں میں ڈالتے ہیں. بھائی صاف آدمی ہے نا، خیانت نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس کی عزت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور جس کا معاملہ صاف نہیں ہوتا اس کی بنی ہوئی عزت بھی خراب ہو جاتی ہے. جو ایک دفعہ اس سے معاملہ کر لے گا وہ کہے گا بھائی یہ آدمی لے گا دے گا نہیں، کھا لے گا لوٹائے گا نہیں، خرید لے گا پیسے نہیں دے گا. اب ادھار پر خرید رہے ہیں، خریدتے چلے جا رہے ہیں، بھائی پیسے کب دو گے تم اس کے؟ اچھا بھلا آدمی پیسے نہیں دے رہا، منہ چھپا رہا ہے. ان ساری باتوں کو حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم فرمایا ہے. تو معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے. میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہوگا یہ واقعہ. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. مفتی تقی عثمانی شیخ الاسلام پاکستان
حضرت نے لکھا ہے ہمارے والد کے کمرے میں ہم جب کھانا لے کے جاتے تھے تو وہ فرماتے تھے جلدی برتن اٹھاؤ. گھر کے اگلے حصے میں حضرت کا کمرہ، پچھلے حصے میں والدہ. تو یہ برتن تم جلدی لے جاؤ والدہ کے پاس. مجھے محسوس ہوا کہ حضرت کو جب برتنوں کا معاملہ ہوتا ہے تو جلدی اٹھواتے ہیں برتن، کہتے جلدی اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ. کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک دن پوچھ لیا کہ یہاں برتن ہیں تو یہ بھی گھر میں ہی ہیں، آپ کے کمرے میں اگر ہیں، اور یہاں سے اندر چلے گئے تو وہ بھی گھر میں ہی ہیں، گھر سے باہر تو نہیں آ گئے برتن. اب حضرت نے فرمایا میں نے وصیت نامے میں لکھ دیا ہے کہ اس کمرے میں جو سامان ہے میرا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کمرے میں جو سامان ملے وہ میری ملک ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ میرا انتقال ہو جائے اور یہاں تمہاری والدہ کے برتن یہیں رہ جائیں اور اس وصیت نامے کے مطابق ان برتنوں کو بھی میری ملک میں نہ ڈال دیا جائے. کتنے کے برتن ہوتے ہیں آج؟ تو بیوی کے برتنوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. جناب سال میں 1-2 ڈنر سیٹ تو ویسے خان صاحب توڑ دیتے ہیں غصے میں آ جائیں تو، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں یہ تو مال مفت ہے، جبکہ یہ ملکیت الگ ہے، وہ ملکیت الگ ہے. آپ شوہر ضرور ہیں لیکن دونوں کی ملکیتیں الگ الگ ہیں. اس کا زیور ہے تو اس کا ہے، اس کے کپڑے ہیں تو اس کے ہیں، اس کا فرنیچر ہے تو اس کا ہے، اس کے برتن ہیں تو اس کی ملک ہیں. آج کل کہاں سمجھتے ہیں اس بات کو؟ اس لیے نہیں سمجھتے کہ چونکہ ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. اگر دین کا حصہ سمجھا ہوتا تو پھر احساس بھی ہوتا، ہاں یہ بیوی کی چیز ہے، یہ میری ملک ہے، اس کی رعایت مجھے ضروری ہے، اس چیز کو استعمال کروں تو اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے مجھے. اب وہ توڑے پھوڑے کچھ بھی کرے، وہ سمجھتا ہے تو میری چیز ہے. تو بھائی معاملات کے شعبے میں ہماری غفلت بہت زیادہ ہے. اب تجارت میں کسی کے ساتھ پیسے لگائے، طے کچھ بھی نہیں کیا. عام بات ہے آج کل ہو رہا ہے، کچھ بھی طے نہیں کیا. کسی عالم سے آ کر پوچھتے بھی نہیں. حالانکہ آج کل تو میں کہتا ہوں علماء ہر مسجد میں ہیں یا نہیں ہے. پہلے کسی زمانے میں مجھے اپنے بچپن کا یاد آتا ہے، ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا حافظ ہوتے تھے امام. عموماً مسجدوں میں بیچارے صرف حافظ صاحب یا قاری صاحب، علماء نہیں ہوتے تھے. الحمدللہ اب تو مسجد مسجد عالم بیٹھا ہوا ہے، اور دارالافتاء ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ائمہ ہیں، علماء موجود ہیں. ارے بھائی تمہارے بازار میں اور دارالافتاء تک کسی عالم کے پاس جانے تک کتنا فاصلہ ہے؟ کلومیٹر بھی نہیں ہوگا. جب چاہیں جا کر پوچھ سکتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں. اٹھا کر پیسے اس کو دے دیے، اس نے بھی ایک متعین نفع بتا دیا کہ بھائی تم نے 10 لاکھ دیے، ہم تمہیں 15,000 روپے یا 20,000 روپے دے دیا کریں گے، بس حساب کون کرے گا؟ جب جھگڑا ہوتا ہے اور مسئلہ کسی عالم کے پاس آتا ہے تو عالم دین پہلا سوال یہ کرتا ہے پرسنٹیج طے ہوا تھا آپ کا؟ کہتے پرسنٹیج تو طے نہیں ہوا ہمارا. کیسا پرسنٹیج؟ بھائی آپ نے نفع نقصان کی کوئی شرح طے کی تھی؟ کوئی شرح طے کی تھی؟ کہتے جی نہیں طے کی تھی. اس تاجر سے پوچھتے ہیں کوئی نفع نقصان طے نہیں ہوا تھا؟ تو وہ بھی کہتے ہیں حضرت ہمارا تو اتنا بڑا کاروبار ہے، اس میں 10 لاکھ کا کون حساب کرے گا، ہم تو اندازے سے پیسے دے رہے ہیں. حرام ہے یہ. غالب اندیشہ سود کا ہے اس کے اندر. سود کھانا نہیں چاہتا مسلمان الحمدللہ، لیکن اپنی غلطی سے اور نامعقولیت سے سود کھا رہا ہے. اب ان سے کہتے ہیں آپ نے جب 10 لاکھ روپے لیے، جی ہمارا تو کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے، اس کے 10 لاکھ روپے کا حساب کون کرے گا؟ تو جب آپ حساب نہیں کر سکتے تو 10 لاکھ لگائے کیوں تھے پھر آپ نے؟ آ رہی ہے سمجھ بات؟ حساب آپ کے پاس نہیں ہے، حساب اس کے پاس بھی نہیں ہے، پرسنٹیج طے نہیں ہے، نفع نقصان کا ریشو پتہ نہیں ہے، تو 10,000 یا 15,000 یا 20,000 جو دے رہے ہیں کس مد میں دے رہے ہیں آپ؟ وہ پیسے صرف استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ تجارت میں لگائے یا نہ لگائے، اس کی تسلی کے لیے پیسے دے رہا ہے مانا کہ چلو بھائی یہ 15,000 مہینہ تمہیں آئے. یہ جائز نہیں ہے. کسی عالم سے پوچھیں ہم یہ معاملہ کرنے جا رہے ہیں، یہ معاملہ کیسے کریں؟ ہم یہ معاملہ ہم کیسے کریں؟ اسی طرح سے
کسی کے پاس پیسے فارغ ہیں 10, 15, 20 لاکھ روپے, وہ کسی تاجر کو دے دی اور کہا جی آپ جو کام کرتے ہیں میرے پیسوں سے یہ چیز خرید لے اور پر پیس مجھے 1 روپیہ نفع دے دیا کریں. اچھا بھائی نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں میرا واسطہ نہیں ہے, نفع سے میرا واسطہ ہے, پر پیس 1 روپیہ دے دیں, یہ سود ہے, سود ہے یہ. اور مجھے اکثر و بیشتر الحمدللہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ غلطی سے سود کھا رہا ہے, نہ سمجھی کی وجہ سے, لیکن ہے دیندار آدمی, اگر اس کو پتہ چلے گا تو سود کھانے کو کبھی گوارا نہیں کرے گا. کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ پھر پوچھ لیں کسی سے جا کر, معلوم کر لیں کہ ہم اس طرح سے آپس میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں. اور یہ پوچھے کہ صرف پیسے لگا رہا ہوں. اب لوگ سمجھتے ہیں کسی کو بھی پیسے دیں یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے, شرکت ہوتی ہے. ہر مرتبہ شرکت نہیں ہوتی, یا ہر معاملہ شرکت نہیں ہوتا. بعض مرتبہ شرکت ہے, بعض مرتبہ مضاربت ہے, اور بعض شکلیں مرابحہ کی ہوتی ہیں. آپ اگر پوچھیں جی میرے پاس کام کرنے کی فرصت نہیں ہے, میں اگر کسی کے کاروبار میں جہاں پہلے بھی پیسے لگے ہوئے ہوں اگر اپنے پیسے لگانا چاہوں تو آسان طریقہ مجھے سمجھا دیں, انشاءاللہ وہ آپ کو تینوں میں سے کوئی آسان شکل سمجھا دیں گے. لیکن پوچھے کون آ کر, پوچھتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے مدتوں تک سود چلتا رہتا ہے. نہ معاملے کو سیکھ رہے ہیں, نہ سمجھ رہے ہیں, نہ اس پر عمل کر رہے ہیں. وہ سود دے رہا ہے اور یہ سود لے رہا ہے, وہ سود کھلا رہا ہے اور یہ سود کھا رہا ہے. آ کر پوچھیں آپ جتنا معاملے کو مشکل سمجھتے ہیں, شریعت مطہرہ اس معاملے کو توقع سے زیادہ آسان بنا کر دے گی آپ کو. آپ صاحب آئیے تو صحیح, پوچھیں تو صحیح, پوچھتے نہیں ہیں. بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب معاملہ خراب کر کے پوچھتے ہیں, معاملہ خراب کر کے پوچھتے ہیں. اب چیز خراب کر لی, مسئلہ خراب ہو گیا, اب اس کے بعد پوچھتے ہیں اب یہ صحیح کیسے ہوگا. جیسے ہمارے یہاں طلاق دینے سے پہلے نہیں پوچھتے, 3 طلاقیں دے کر پوچھتے ہیں اب ذرا راستہ تو نکالیں. جو آتا ہے دے کر ہی آتا ہے. مجھے 20-22 سال الحمدللہ اس دارالفتہ سے وابستہ ہوئے ہو گئے. میں نے شاید 2 یا 3 افراد دیکھے ہوں گے جنہوں نے اتنے بڑے عرصے میں آ کر پوچھا ہو کہ شرعی طلاق دینے کا بھی کوئی طریقہ ہے. 20-22 سال میں 2 یا 3 مجھے یاد آتے بس, جنہوں نے یہ پوچھا ہو کہ 3 دینی ہے, 2 دینی ہے, 1 دینی ہے, اور کب دینی ہے, کن حالات میں شریعت طلاق کی اجازت دیتی ہے. تو یہاں تو سیدھی بات ہے, 3 فائر کر کے آتے ہیں بس, سیدھی بات کر کے اس کے بعد آتے ہیں, کہتے ہیں اب آپ حل نکالیں. شریعت تو عالم کے گھر کی کھیتی نہیں ہے, یہ تو خود اس شریعت کا غلام ہے. یہ اپنی طور پر کیسے حل بتا سکتا ہے؟ عالم کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. بعض میں تو بعض لوگ کہتے ہیں وہ اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے آپ. نہیں, وہ یہودی یا نصرانی عالم بن جائے, جیسے وہ توریت اور انجیل میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے. تمہارا 3 طلاق کے بعد گھر بس جائے اور وہ جہنم میں جلے, خوب بات رہی. اس لیے خدا کے لیے پہلے پوچھنے کی عادت ڈالیں, معاملہ کرنے سے پہلے سمجھے کہ یہ پیسے لگا رہا ہوں اس شرط پر یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب بڑے کاروبار میں جیسے انہوں نے بتایا لگا دیے, اس کے پاس اتنا اسٹاک ہے, واقعی اس کا حساب نہیں کر سکتا وہ. تو یہ لگانا بھی اسی کے پاس سے آتا ہے, آدمی صحیح ہے یہ. تو جب عالم کے پاس آئے گا اسے طریقہ بتائے گا کہ 5 کروڑ کے کاروبار میں 5 لاکھ بھی لگ سکتے ہیں, اس کا طریقہ یہ کر لیں آپ آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن پوچھتے نہیں ہیں, سمجھنا نہیں چاہتے. چوٹ کھانے کے بعد پھر کہتے ہیں اب اس کو درست کر لیجئے, صاحب جو سود پیٹ میں چلا گیا وہ تو باہر نہیں نکلے گا, آئندہ درست ہو جائے گا, پچھلا تو درست نہیں ہوگا. اس لیے معاملات کی درستگی پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. جہاں مشترکہ معاملات ہیں اپنی حیثیت کو پہلے پہچانیں. میرا حصہ کتنا ہے؟ باپ کے کاروبار پر بیٹھتے ہیں, میری حیثیت کیا ہے؟ ملازم کے طور پر ہوں, معاون کے طور پر ہوں, جیب خرچ ملے گا, تنخواہ ملے گی یا خرچی ملے گی؟ پوچھنے والے سے اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ اٹھانا ہو تو اس سے اجازت لیں, بتائیں اس کو
یہ نہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں ابا ہم سے پوچھ کے لیں. واہ بھائی واہ، مالک وہ ہے، اب بیٹھتے یہ ہیں. تو وہ باپ کو بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ابا کیوں اٹھا رہے ہیں پیسے. بھائی کاروبار اس کا ہے، یہ آپ سے کیوں پوچھے گا؟ آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے. دو بھائی کاروبار کر رہے ہیں، اپنی حدود متعین کریں. خرچہ کتنا اٹھانا ہے، کتنا میرے لیے جائز ہے، کتنا ناجائز ہے. جو کچن خرچ طے کیا اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے آپ. اب ایک اٹھا رہا ہے تو پراپرٹیاں بھی خرید رہا ہے، دوسرے کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے. جب حساب کتاب کا وقت آتا ہے معلوم ہوتا ہے سب کچھ تو خاموشی سے اس نے نکال لیا باہر. ارے بھائی حرام ہے، اس حرام پر اپنی اور نسلوں کی کیوں بنیاد رکھتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے خیر کے دروازے بند کر دیے؟ نہیں، خیر کے دروازے بند نہیں کیے. ہم خیر کے دروازے سے لینا نہیں چاہتے. تو مشترکہ کاموں میں مسئلے کو سمجھیں، اپنی حدود کو متعین کرائیں. والد کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دو بھائی بیٹھتے ہیں، دو عزیز ہیں. اور بھائی اسی طرح آخری بات اور عرض کروں گا. آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے کاروبار چل رہے ہیں، خاص طور پر نیٹ ورک مارکیٹنگ، اس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. اب اس میں ایجنٹ کے طور پر ایک شخص کام کرتا ہے، ادھر سے کسی کو شامل کرے گا، اس کی بھی اس کو پرسنٹیج ملے گا. وہ آگے کسی کو شامل کرے گا تو اس سے ملے گا، یہ آگے شامل کرے گا تو اس سے ملے گا. نئے نئے ناموں سے یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ چل رہی ہے. اس کا بہت پرانا فتویٰ، یہ حرام ہے. اکثر نوجوان جب اس میں الجھ کے آتے ہیں پھر پوچھتے ہیں یہ حلال ہے. بھائی یہ نہیں ہے حلال، جائز نہیں ہے. بہت سارے کام ایسے چل رہے ہیں جن کے اندر کام کا وجود نہیں ہے، نہ وہ کچھ بیچنے کے لیے ہے نہ خریدنے کے لیے ہے. صرف فرضی بیع و شراء ہو رہی ہے، فرضی سودے چل رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں یہ کمپنی کام بھی کرتی ہے، یہ کام نہیں کرتی. ایسے بہت سارے نوجوان کرپٹو کرنسی کے بارے میں پوچھتے ہیں. ویسے تو جو بھی مسئلہ ہو تفصیل سے آ کر پوچھنا چاہیے. اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے، اور جب تک کسی کرنسی کی ملکی قانون میں کوئی قانونی حیثیت نہ ہو اس میں شرعاً لین دین بھی جائز نہیں ہے. آپ کا ملک اس کو کرنسی ابھی تک تسلیم نہیں کرتا. پاکستان نہیں، بہت سارے ملک ابھی تک اس کو کرنسی تسلیم نہیں کرتے. ایتھورائز کرنسی نہیں ہے وہ. جب تک اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے اس میں لین دین جائز نہیں ہے. میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ کی عمر ایسی ہے، آپ چاہیں تو حلال پر بڑی عمارت بنا سکتے ہیں اپنی تجارت کی، اور اگر آپ غلطی کر گئے تو حرام پر بن جائے گی. پھر اس کو گرانا اور اس سے نکلنا اور بڑی عمر میں جا کر پھر حلال کے لیے بنیاد رکھنا بڑا مشکل ہوگا. ابھی تو بہت آسان ہے. یہاں سے غلطی لگی، کسی عالم نے سمجھایا، نکل جائے گی وہاں سے، دوسرے راستے پر چلے جائے گی. ابھی چھوٹی عمر ہے، اس کی طرف دل بھی جائے تو سمجھ لیں غلط تجربہ ہو گیا. اللہ معاف فرمائے. نیت درست رکھے، راستہ درست رکھے، رہنمائی ضرور لے. کتنی ساری جگہوں میں پیسے لگاتے ہیں، پتہ چلا کہ جی جس کمپنی کے ساتھ ہم نے پیسے لگائے اس کمپنی میں تو سارا کام ہی سودی لین دین کا ہوتا ہے. اب کتنا عرصہ وہ سود کا لقمہ کھا لیا، اس کا وبال کتنا پڑے گا. اس لیے معاملات کی اصلاح اور درستی کی بہت کوشش کرنی چاہیے. اس کی وجہ سے جن چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہیں، عبادات کو، سود کا لقمہ کھا کر عبادات قبول ہوں گی؟ کہاں سے قبول ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، سود بھی کھائے اور عبادت بھی ہو. اس کے شائبے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور عوام الناس کے لیے بچنے کا بہترین راستہ یہی ہے آپ کام کریں اس سے پہلے مسئلہ پوچھ لیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم علماء سے کے پاس جائیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ کہیں گے اتنی سی بات بھی نہیں پتا. ارے ہاں بھائی، ڈاکٹر کے پاس بھی اتنا سا بخار ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں ہم. کبھی یہ سوچا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے اتنے سے بخار میں آ گئے؟ ضرورت تو ضرورت ہے، اور رہنمائی کی جہاں ضرورت ہو اس سے بڑی کون سی ضرورت ہے. اور شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی. چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، جسم کے کسی پوشیدہ حصے سے متعلق بات پوچھنی ہو یا تجارت کا مسئلہ پوچھنا ہو، ضرور جا کر معلوم کریں. معلوم کریں گے
آپ کے تصور میں بھی اس کی حلال شکل نہیں آئی ہوگی، وہ لمحوں میں آپ کو سمجھا دے گا کہ آپ اس معاملے کو ایسے نہیں ایسے کر لیجیے. ذرا سا زاویہ درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ ذرا سی تکلیف اٹھانے سے، بہت عرصے تک حرام میں مبتلا رہنے سے بچت ہو جاتی ہے. آخر دعوانا